Should you refuse a brief? My dear colleagues, dear students of law, this is the topic for my today's video. Should you refuse a brief? ذرا ٹاپک کو آئیڈینٹیفائی کر لیجئے گا, تھوڑا روٹین سے ہٹ کے آج کا میرا ٹاپک ہے. ایز سچ کوئی لیگل پروپوزیشن نہیں ہے. ایک دفعہ میرے ایک جونیئر ایسوسیٹ نے مجھ سے پوچھا کہ اگر ایک کلائنٹ میرے پاس آئے اور اس کا کیس نہ بنتا ہو تو کیا مجھے فرینکلی کلائنٹ کو بتا دینا چاہیے اور ریفیوز کر دینا چاہیے کہ اس کے کوئی چانسز نہیں ہیں کورٹ آف لاء میں کسی ریلیف ملنے کے؟ کیونکہ ایک پوائنٹ آف ویو, میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے وکلا برادری میں کہ اگر آپ کسی کلائنٹ کے ساتھ اس کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں, اسے کنسلٹیشن دیتے ہیں, اس کے ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں اور اس کا کیس نہیں بنتا تو پروفیشنل ایتھکس یہ کہتے ہیں کہ اسے فرینکلی بتا دینا چاہیے کہ آپ کے کیس میں کوئی جان نہیں ہے اور اس کے کاغذات واپس کر دینے چاہیے. سو آئی ہیو چوزن دس ٹاپک فار مائی ایسوسیٹس, فار اسٹوڈنٹس آف لاء, کہ شوڈ وی ریفیوز اے بریف. First of all, I humbly disagree with this point of view. I have a right to disagree. You have a right to disagree with me. اب میرے پوائنٹ آف ویو سے میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ فرض کیا ایک کرمنل ٹرائل ہے, ایک کلائنٹ میرے پاس آیا ہے, میں نے اس کی ایف آئی آر دیکھی, مرڈر کیس ہے, میں نے 161 کی اسٹیٹمنٹس دیکھی, میں نے چالان 173 کی رپورٹ دیکھی, میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی, پولیس فائل تک بھی میری ایکسیس ہوگی, میں نے دیکھ لی. میں اپنے لا فرم میں بیٹھ کے کیسے اسیس کر سکتا ہوں کہ اس میں ریلیف ملے گی یا نہیں ملے گی؟ میں اپنی بات کو آسان کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے صرف وہ ڈاکومنٹس دیکھے ہیں, آپ کو یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کمپلیننٹ یا پروسیکیوٹر جو ہے وہ کتنا کمپیٹنٹ ہوگا. ہو سکتا ہے وہ اتنا کمپیٹنٹ نہ ہو. ابھی آپ کو جج کا تو پتہ ہی نہیں ہے وہ پرو پروسیکیوشن ہے کہ پرو ڈیفینس ہے. اور بات کو سمپل کر لیتے ہیں. ایک دفعہ آئی واز کنڈکٹنگ اے ٹرائل اور اس میں کوئی, میں اس فائل کو میں جہاں سے دیکھتا تھا وہ سزائے موت بولتی تھی. آئی ایکسیپٹڈ دا بریف. اس میں جب انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی ایگزامینیشن ان چیف ہو گیا, کورٹ ٹائم ختم ہو گیا, کیس واز ایڈجرنڈ فار کراس ایگزامینیشن فار نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ, اینڈ بیفور نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ڈائیڈ. کراس ایگزامینیشن کا موقع نہیں ملا. سو باقی ساری اسٹرانگ ایویڈنس میرے اگینسٹ تھی, بٹ آئی گاٹ ایکوٹل. تو آپ نے صرف پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھ لی, آپ نے ایف آئی آر دیکھ لی, آپ نے 173 کی رپورٹ دیکھ لی, آپ کو کیا پتا کہ اس پرٹیکولر کیس میں آئی وٹنسز جو ہیں وہ ایویڈنس دینے سے پہلے اللہ کو پیارے تو نہیں ہو جائیں گے؟ بہت سمپل سی مثال دے رہا ہوں. آپ کو کیا پتا کہ پروسیکیوٹر کتنا کمپیٹنٹ ہے؟ اور جو نو دی جج والی بات ہے, جج صاحب پرو پروسیکیوشن ہے, پرو ڈیفینس ہے. پھر اگر یہ کرمنل ٹرائل ہے تو بے شمار کیسز میں وقت کے ساتھ ساتھ, اب چونکہ مرڈر کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے, صلح ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں ہر بریف اگر آپ اس کو محنت کریں, فوکس ہو کے دیکھیں, تو many a times, اکثر اوقات ڈیفینیٹلی ریلیف مل جاتی ہے. ایک کورٹ سے نہیں ملے گی, دوسری اپر ہائر کورٹ سے مل جائے گی, اس سے نہیں ملے گی, اس سے ہائر کورٹ سے مل جائے گی. سو آئی پرسنلی تھنک وی شوڈ ناٹ ریفیوز آ بریف صرف اس کے ڈاکومنٹس دیکھنے کے بعد. اب اس کا ایک اور, میری بات کو پلیز ذرا فوکس کو سنیے گا, ایک اور اینگل بھی ہے.
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर लिखा हुआ है, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज अ राइट टू हायर द सर्विसेज ऑफ ए लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। डॉक्टर का नहीं लिखा, इंजीनियर का नहीं लिखा, आर्किटेक्ट का नहीं लिखा हुआ, लॉयर का लिखा हुआ है। एवरी सिटीजन हैज अ चॉइस टू हायर द सर्विसेज ऑफ ए लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। तो अगर उनका राइट है, और राइट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ ड्यूटी, तो डेफिनेटली किसी की ड्यूटी भी है। ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी बाहर की है, हम लोगों की है, काला कोट पहनने वालों की है। सो इस एंगल को भी जरा प्लीज देखिएगा। टू कट इट शॉर्ट, आई पर्सनली थिंक कि हर केस अगर फोकस होके मेहनत के साथ, कंपिटेंसी के साथ, सीनियर एसोसिएट्स की हेल्प के साथ, केस लॉ के साथ आप प्रोफेशनली उसको लेके चलते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाती है, डेफिनेटली मिल जाती है। सो आई पर्सनली थिंक वी शुड नॉट रिफ्यूज अ ब्रीफ। आज की वीडियो में मैंने थोड़ा सा लीगल प्रोपोजिशन हट के अपने एसोसिएट्स के लिए ये एक फूड फॉर थॉट छोड़ के जा रहा हूं। प्लीज गिव योर इनपुट। आई थैंक यू वेरी मच।